ترجمہ بغیر المثل، اس کا مطلب یہ ہے کہ مترجم اپنی استطاعت کی حد تک قرآن کریم کا صحیح ترجمہ کرے۔ یعنی ترجمہ بغیر المثل کا مطلب یہ ہے کہ مترجم جو ترجمہ کر رہا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ صحیح ترجمہ کرے، غلط ترجمہ نہ کرے۔ یہ بات کلام میں ممکن ہے مگر قرآن مجید میں درست نہیں، اس لیے کہ اس سے نظم قرآن اور اس کے معنی و مفہوم میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ محنت عبث اور غیر ضروری بھی ہے۔ لفظی ترجمہ قرآن کی تفسیر نہیں۔ سابقہ حقائق سے لفظی ترجمے کا معنی و مفہوم واضح ہوا ہے اور دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کر دی گئی ہے قرآن کریم کا ترجمہ بالمثل ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ ترجمہ بغیر المثل اگرچہ ممکن ہے مگر وہ جائز نہیں۔ اب باقی رہا یہ سوال کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ترجمہ بالمثل ممکن ہے اور ترجمہ بغیر المثل جائز اور درست ہے، تو کیا ان تفسیر قرآن قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ان کو قرآن تفسیر قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ بالمثل کو اگر ممکن فرض کر لیا جائے تو اسے قرآن کی تفسیر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کسی دوسری زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ بالمثل کرنے سے اس کی شکل و حیت وہی رہتی ہے، صرف زبان بدل جاتی ہے۔ لہذا جس زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا اس کے بولنے والے قرآن کی تشریح و تفسیر اور اس کے اسرار و احکام معلوم کرنے کے لیے اسی طرح محتاج ہوں گے جس طرح ایک عربی شخص جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس لیے کہ اس ترجمے میں صرف ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک شرح و تفصیل کا تعلق ہے تو اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ترجمہ بغیر المثل کو جائز فرض کر لیا جائے تو یہ بھی قرآن کی تفسیر نہیں کہلا سکتا۔ اس ترجمے کی صورت میں قرآن کریم ایک ناقص و نامکمل حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ترجمے کے الفاظ قرآن مجید کے ناقص مفہوم کو پیش کرتے ہیں، کامل معانی کی صورت گری نہیں کرتے ہیں۔ اس میں شرح و تفسیر کا شعبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ اس ترجمے میں یہ مجمل کی تفسیر پیش کی جاتی ہے اور نہ مطلق کو مقید کیا جاتا ہے۔ استنباط، احکام، توجیہ، معنی اور تفسیر سے متعلقہ دیگر امور کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کا تفسیری ترجمہ۔ قرآن کا تفسیری ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا معنی مقصود دوسری زبان میں واضح کر دیا جائے اور ایسا کرتے ہوئے اصل کلام کی نظم و ترتیب اور اس کی جملہ معنی کو مقصودہ کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اصل کلام سے جو معنی مراد ہوتا ہے اس کو سمجھ کے دوسری زبان میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سابقہ بیانات سے لفظی ترجمہ اور تفسیری ترجمے کا فرق واضح ہو چکا ہے۔ ایک مثال دیکھ کر اس پر مزید روشنی ڈالی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، حد درجہ بخل سے کام نہ لو نہ ہی اسراف کرو۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو۔ ظاہر ہے اس ترجمے سے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ یہ ترجمہ حد درجہ مضحکہ خیز ہے اور کوئی دانہ شخص اس فعل کا مرتکب نہیں ہوتا جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ جب اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو صاحب زبان کے قلب و ذہن میں اس بات کا تصور متعلقہ نہیں آئے گا کہ اس تشبیہ بلیغ سے قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اس کے برعکس مذکورہ صدر آیت کا تفسیری ترجمہ یہ ہوگا کہ نجل، بخل و امساک سے کام نہ لو اور نہ ہی اسراف کرو، یعنی بخل نہ کرو اور نہ ہی زیادہ خرچ ضائع کرو۔ جہاں لگانا ہے وہاں لگاؤ، کہیں اور نہ لگاؤ۔ جہاں بنتا ہے لگائے پیسے وہاں لگائے، اپنا مال لگائیں، اور جہاں نہیں بنتا وہاں مال نہ لگائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اسراف بھی نہ کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ روک کے بھی نہ رکھا جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں لگائیں، جہاں روکیں وہاں رک جائیں۔ گویا بخل، امساک اور اسراف سے روکنے کا یہ مؤثر ترین انداز ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے۔ جس زبان میں اس کا تفصیلی ترجمہ کیا جائے اس کا مناسب حال ایسے الفاظ میں اس کی صورت گری کی جائے جس سے بخل و امساک اور اسراف کے خلاف انسان میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں۔ اس سے یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے کہ اس آیت سے قرآن کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ تفسیری ترجمہ سے منکشف ہوتا ہے، لفظی ترجمہ سے نہیں۔ مدلہ صدر بیان سے اس بات کا فہم و ادراک آسان ہو گیا۔ قرآن کا تفسیری ترجمہ کسی تردد و تذبذب کے بغیر جائز اور روا ہے۔ یعنی مدلہ صدر بیان سے اس بات کا فہم و ادراک آسان ہو گیا۔ قرآن کا تفسیری ترجمہ کسی تردد اور تذبذب کے بغیر جائز و روا ہے۔ نیز یہ کہ تفسیری ترجمہ کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا اس کی شرح و تفسیر دوسری زبان میں بیان کر دی جائے۔ آج ہم جو سے ایک اور بیان کریں گے تفسیر و تفسیری ترجمے کے مابین میں فرق کیا ہے۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے تفسیری ترجمہ اور تفسیر میں دو پہلو سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر اکثر بیشتر عربی زبان ہی میں کی جاتی ہے جس میں کہ وہ نازل ہوا، بخلاف تفسیر ترجمہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا جاتا ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ تفسیر کا قاری قرآن کریم کے نظم و عبارت کو پیش نظر رکھتا ہے، بنا بر اگر تفسیر میں غلطی پاتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے، بالفرض اگر وہ تفسیر کی غلطی سے نہیں ہوتا تو دوسرا قاری اسے ٹھیک کر دیتا ہے، بخلاف ازید تفسیری ترجمے میں اس کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا قاری قرآن کے معنی و مفہوم سے نابلد ہوتا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو ترجمہ وہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن کریم کی صحیح تشریح و توضیح پر مشتمل ہے، قرآن کی زبان سے بیگانہ ہونے کی بنا پر وہ قرآن کریم کی عبارت اور ترجمے میں موازنہ کرنے کی استطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تفسیری ترجمہ کے شرائط: تفسیر قرآن ہو یا تفسیری ترجمہ، امت کے لیے ان کا سیکھنا دینی فرائض میں سے ہے۔ تفسیری ترجمہ تو اور بھی زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ یہ لاتعداد فوائد کا حامل ہے۔ تفسیری ترجمہ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں کیا جاتا ہے، اس کی بدولت قرآن کے مطالب و معانی کو ان مسلموں اور غیر مسلموں تک پہنچایا جاتا ہے جو عربی بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مزید برآں اس کے ذریعے ملحدین کے مکر و فریب سے اسلامی عقیدے کی حمایت و حفاظت کی جاتی ہے۔ مسیح مشینوں کی ضلالت و جہالت کا پردہ چاک کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو جہالت پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کے خلاف جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس سے ان کا پردہ چاک کیا جاتا ہے کہ کتنے سچے ہیں۔ انہوں نے دانستہ قرآن کریم کے ایسے ترجمے کیے جو عقائد و باطل اور تعلیمات فاسدہ پر مشتمل تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ زبان قرآن سے ناشنا لوگوں کے سامنے قرآن کو اس میں پیش کرے جس سے وہ نفرت کرنے لگے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ جس سے کہ جو ان سے مسلمانوں کو جو ہے کسی طرح قرآن سے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیں، پر اللہ کا الحمدللہ شکر ہے، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا، الحمدللہ۔ اسی قسم کے تراجم فاسدہ تھے جن کے خلاف اہل اسلام نے صدائے احتجاج بلند کیا، یعنی جو قسم اس طرح کے ترجمے کیے گئے تھے یہ فاسد تھے اور اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج ہوا اور ان کے خلاف بات کی گئی اور ان کو کس طریقے سے بند کرایا گیا تاکہ لوگوں کو اندر غلط فہمی نہ پیدا ہو اور جو نئی نسل آ رہے اس کو دین پہ چلنا کہ مشکل نہ ہو، یعنی وہ دین پہ جو ہے نہیں ہے وہ ان کے سامنے کیا جائے، جو اصل ہے وہ نہ آئے، اس سے چھپایا نہیں گیا بلکہ ان تک اصل لائی گئی۔ اسی لیے ہم ایسے شرائط کے ذکر و بیان کی ضروری سمجھتے ہیں جن کے ملحوظ رکھنے سے تفصیلی ترجمہ صحیح اور مقبول ہو سکے۔ شاید حسب ذیل ہے، اس ترجمے میں وہی شاید ملحوظ ہوں گی جو تفسیر میں ہوتے ہیں، چنانچہ اس پر اسی صورت میں اعتماد کیا جائے گا جب وہ احادیث نبویہ، عربی لغت اور اسلامی شریعت کے معتبر اصول و ضوابط سے ماخوذ ہوں۔ مترجم کے لیے بات ضروری ہے قرآن مطالب کو بیان کرنے میں ایسی تفسیر پر بھروسہ کرے جو ان مواخذ سے منقول ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے قرآن کا مطلب بیان کرے یا ایسی تفسیر پر اعتماد کرے جو ان مصادر سے ماخوذ نہ ہو تو اس کا کیا ہوا ترجمہ اسی طرح ناقابل اعتماد ہے، اس کا کیا ہوا ترجمہ نہیں مانا جائے گا، جس سے وہ تفسیر بھروسے کے لائق نہیں ہوگی تو اس تفسیر پر بھروسہ بھی نہیں کیا جائے گا جو ان علمی چشموں سے مستفاد نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جب تک آپ احادیث نبوی، عربی لغت اور اسلامی شریعت، اصول ضوابط اور صرف و نحو کا کورس نہیں سیکھیں گے تب تک آپ جو بھی دین کی بات کریں گے آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ کورس بہت لازمی ہے، جب تک کوئی بھی شے کیونکہ عربی لغت میں کئی معنی آتے ہیں اور آپ کو جو بات پڑھنی ہے اس کے لیے قرآن کا جب تک ترجمہ قرآن کے معنی مطالب کو نبی کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی جو ہے جب تک اس طریقے سے نہیں چلے گا وہ نہیں سمجھ سکتا قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی سلام، صحابہ کرام، احادیث نبویہ، سنت نبوی اس کے ذریعے ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ متراجم گمراہانہ عقائد و افکار کا حامل نہ ہو، یعنی متراجم ایسا نہ ہو جو متراجم کر رہا ہو کہ نہ وہ نیک اعمال کر رہا ہو، نہ اللہ کی مان کے چاہ رہا ہو اور وہ آ کے سر اٹھائے ترجمہ کرنا شروع ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ ایسے جو کرے گا اس کا ترجمہ مانا ہی نہیں جائے گا۔ اس شرط کا مفسر کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے کہ مفسر و مترجم کا رجحان میلان جب کسی باطل عقیدے کی جانب ہوگا تو وہ عقیدہ فاسدہ اس کے فکر و نظر پر چھائے گا، یعنی اگر وہ باطل عقیدے کو مانتا ہوگا تو وہ پھر جو سچ ہے وہ چھپائے گا، سچ بیان نہیں کرے گا، حق ظاہر نہیں کرے گا۔ جب لوگوں کو حق ظاہر نہیں ہوگا لوگ گمراہ ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے اور اس جہنم میں جانے کی وجہ وہ بندہ بنے گا جس بندے نے یہ کام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قرآنی فقہ سے بہت دور نکل جائیں گے اور ان کا ترجمہ تفسیر میں بھی اس چیز کی رنگ آمیزی ہوگی، یعنی کہ جو اصل حق ہے تفسیر کا ترجمے کا جو اصل چیز ہے وہ حاصل نہیں انسان کو ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے یہ چیز سیکھیں گے تو پھر یہ چیزیں آئیں گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متراجم جس زبان ترجمہ کر رہا ہے اور جس میں کر رہا ہے ان دونوں زبانوں کا بخوبی ماہر ہو، ان کے اسرار اور رموز، طریق استعمال و وضع و دلالت سے پوری طرح آگاہ ہو، یعنی کہ جو ترجمہ جس زبان میں قرآن پاک کا کر ہے ایک تو اس زبان کا اور دوسرا قرآن پاک کی زبان، دونوں زبانوں کا ماہر ہو پھر جا کے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہے، اگر نہیں ماہر تو نہیں کر سکتا، مشکل ہے اس کے لیے، وہ اس کا ترجمہ صحیح معنی میں کہہ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے سب سے بڑی غلطی وہ یہ کر بیٹھے گا وہ گمراہی پھیلائے گا، جب وہ گمراہی پھیلائے گا تو وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ آپ سن کی حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے، نئی چیز ایجاد کرنا بدعت کو کہتے ہیں اور بدعت
گمراہی ہے، اور گمراہی راستے پہ جو چلے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ کہ متراجم جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اور جس میں کر رہا ہے ان دونوں زبانوں کا بخوبی ماہر، ان کے ساتھ اور آموز طریق استعمال اور وضع دلالت کو پوری طرح آگاہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی عبارت اور پھر اس کی تفسیر قلم بند کی جائے، بعد ازاں تفصیلی ترجمہ تحریر کیا جائے، تاکہ کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شرط ہے کہ قرآن کریم کی عبارت پھر اس کی تفسیر قلم بند کی جائے، ایسا نہ ہو کہ تفصیلی ترجمہ تحریر کیا جائے اور تاکہ کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ ہے، معلوم ہی نہ ہو اور وہ شخص گمراہی میں چلا جائے۔ یہ ہیں وہ شرائط جن کو پیش نظر رکھنا اس شخص کے لیے ازبس ناگزیر ہے جو کسی دوسری زبان میں قرآن مجید کی ایسی تفسیر تحریر کرنا چاہتا ہے جو ہر قسم کے نقد و جراح اور عیب و نقص سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ جزاک اللہ۔